نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ صلوا علیہ وآلہ. حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی یہ دنیا، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی یہ دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محترم اساتذہ کرام اور میرے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ حضرات کے سامنے اور اساتذہ کرام کی موجودگی میں ختم نبوت کے موضوع پر مختصراً دو باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. بھائیو بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے روح زمین پر بھیجے. اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو جس بستی میں بھیجا وہ نبی اس بستی کا نبی، اللہ نے جس نبی کو جس شہر میں بھیجا وہ نبی اس شہر کا نبی، اللہ نے جس نبی کو جس قبیلے میں بھیجا وہ نبی اس قبیلے کا نبی، اللہ نے جس نبی کو جس قبیلے میں بھیجا وہ نبی اس قبیلے کا نبی. لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، صاحب جمال و کمال کی، محبوب رب ذوالجلال کی، سید الاولین کی والآخرین کی، امام المرسلین کی، امام المعصومین کی، اللہ نے جب آقا کو بھیجا تو تمام حدود و قیود ختم کر دیے. جہاں تک بات رب کی ربوبیت کی، آقا کی نبوت کی، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ خدا، یہ مصطفیٰ، وہ ربوبیت کے تحت پر، یہ نبوت کے تحت پر، وہ رب العلا، یہ شمس الضحیٰ. ہزاروں قیامتیں برپا ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے تحت پر کوئی جا نہیں سکتا بعینہ. اسی طرح نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، ملعون ہے، قادیانی ہے. ہر نبی اپنی بستی کا نبی تھا، ہر نبی اپنے قصبے کا نبی تھا. مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک، اس پوری کائنات میں اگر کسی نبی کی نبوت کا راج ہے تو ختم نبوت والے نبی کی نبوت کا راج ہے. ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی روشنی میں جب اس پوری کائنات میں کچھ نہیں تھا، جب اللہ نے روح کو بنایا تھا اس وقت بھی اگر کسی نبی کی نبوت کا راج تھا تو وہ بھی ختم نبوت والے نبی کی نبوت کا راج تھا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا. جہاں ہر نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتے تو وہاں حضور کی ختم نبوت کا اعلان ضرور کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور آئے تو اب یہ سارا زمانہ حضور کا زمانہ کہلاتا ہے. بلکہ اگلی بات کہتا ہوں، عالم برزخ میں من رب کا کے بعد من نبی کا سوال جس نبی کے متعلق آیا ہے تو وہ ختم نبوت والے خاتم النبیین والے نبی کے متعلق آیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کی گرمی ہوگی، ہر انسان اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہم
اللہ کی قربتوں میں ہوں گے۔ میرے حضور نے فرمایا میرے امتیوں گھبراؤ نہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کی گرمی ہوگی، اللہ کی جلالت ہوگی، میں اس وقت میزان ترازو پر کھڑے ہو کر اپنے گناہگار امتیوں کے اعمال وزن کروا رہا ہوں گا۔ دوسرا مقام، اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلا رہا ہوں گا۔ تیسرا مقام، پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کے اعمال کا فیصلہ سننے کے بعد ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں داخل کروا رہا ہوں گا۔ ہر نبی اپنے بستی کا نبی تھا، ہر نبی اپنے قصبے کا نبی تھا، بلکہ میں کہتا ہوں جنت میں جانے کے بعد بھی اگر کسی نبی کی نبوت کا راج ہے تو وہ ختم نبوت والے نبی کا راج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، کلمہ حضور کا ہوگا۔ حضور کی بدولت اس امت کو یہ اعزاز ملا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کے لیے اس امت کا عالم آگے بڑھے گا۔ ایک ہے نبوت اور ایک ہے ختم نبوت۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو نبوت کے لیے جان دیتا ہے، وہ شہید نبوت ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ختم نبوت کے لیے جان دیتا ہے، وہ شہید ختم نبوت ہوتے ہیں۔ حضور کے دور میں دو طبقے تھے، ایک وہ طبقہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے سے انکار کیا، انہیں مشرکین، عیسائی اور منافقین کہا جاتا ہے۔ دوسرا وہ طبقہ تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی نہ ماننے سے انکار کیا، انہیں قادیانیت کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کے خلاف جو لڑتے لڑتے شہید ہو جائے اسے شہید ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور جو مسلمان کذاب کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو جائے اسے شہید ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ آخر میں ایک شعر کہوں گا، نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان، ایک جان ہے ختم نبوت کا قربان۔